ابھی 172 لوگوں کے نام تھے جو ای سی ایل پہ ڈالے گئے اور اس کے اوپر بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی آپ لوگوں کی کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر چیف منسٹر کا نام بھی ڈال دیا، اور ایک انہوں نے کہا بلاول معصوم بچہ ہے، معصوم بچے کا نام بھی آپ نے بتائی کس کے کہے پہ ڈالا تھا ای سی ایل کے اوپر، تو آپ بتائیں گے کس کے کہے پہ آپ نے نام ڈالا؟ اس کے اندر تھوڑی سی جے آئی ٹی کی طرف سے میرے خیال میں ایک انفارمیشن صحیح نہیں ملی، اور جے آئی ٹی کو بلیم نہیں کر رہا میں، شاید وہ صحیح نہیں سمجھے۔ ہمیں تو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، جے آئی ٹی نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح ڈالنا ہے یہ لوگوں کو ای سی ایل میں، اور نیچرلی جب کیبنٹ میں بات آئی اور سپریم کورٹ کا نام آیا تو ہر آدمی پیچھے ہو گیا، ان کا بھئی ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہ بائنڈنگ ہے، آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے تحت، لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے کہا جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہمارا نام کیوں مس یوز کیا جا رہا ہے، تو اس میں پھر وہ جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بھی پھر معذرت بھی کی، ان کا بھئی ٹھیک ہے، اور پھر اس کو سپریم کورٹ نے بھی بڑے دل سے اس کو پھر ریویو کے لیے بھیجا کیبنٹ کے پاس۔ اچھا کیبنٹ میں زیادہ بڑے ایک فورم ہے، اس کے اندر 172 لوگوں کا پورا ڈیٹا دیکھنا، تو کیبنٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی ایک سب کمیٹی بنا کے جس میں جے آئی ٹی انٹیریئر کے لوگ ہوں اور پھر وہ فیصلہ کریں، اور وہ میرے خیال میں کل آنے والے کل کیبنٹ کے پاس آئے گی ان کی جو پروپوزلز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس پہ پھر فیصلہ یہی ہونے کی امید ہے کہ بالکل جو قانون کے حساب سے فیصلہ ہے، پراپر اپلیکیشن آف مائنڈ ہے، اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ کوئی اس کا آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں وضع کیے ہوئے کہ کس کا نام ای سی ایل پہ آنا چاہیے اور کس کا نام ای سی ایل پہ نہیں آنا چاہیے؟ کس کو اختیار ہے؟ یہ بھی کوئی ڈسکریشن ہے یا کوئی رول بیس سسٹم ہے کہ ای سی ایل پہ نام کس کا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے ای سی ایل کا ایک تو قانون موجود ہے، اور ای سی ایل کے بارے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بعض بڑے زبردست فیصلے ہیں جو کہ گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک تو یہ ثوابدیدی اختیار ہے ٹرائل کورٹ کا جہاں یہ ٹرائل ہو رہا ہو، اور دوسرا ثوابدیدی اختیار ہے حکومتی اداروں کا، انویسٹیگیٹرز کا، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا، اور وہ اسیس کرنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو کیا ایلیگیشن ہے، کس میگنیٹیوڈ کا ایلیگیشن ہے، فائنینشیل کرائم ہے تو کیا بات کی جا رہی ہے، کہ کتنے لاکھ یا ارب ڈالر، بلین، پاؤنڈ، کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی یہاں پاکستان میں کیا اثاثے ہیں، اس کی بھاگنے کی کیا امید ہے، اس کے خلاف ایویڈنس جو ہے کتنی کلیئر کٹ ہے اور کتنی کلیئر کٹ نہیں ہے۔ لیکن بعض جگہ تو 2+2 ہے کہ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے اور بعضوں کو کنیکٹ کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو جو کمیٹی، جو سب کمیٹی بنی ہے، اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ کل کیبنٹ میں رکھنی ہے۔ سر وہ تو آ گئی، لیکن آپ نے حمزہ کو بھی منع کیا کہ حمزہ شہباز کو کہ وہ نہیں جائیں گے، کسی اور کو بھی ڈالا ہوگا، تو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی رول قانون کیا ہے ایسا جو ایک فنڈامنٹلی طے کر دے کہ یہ بیرسٹر صاحب آ سکتے ہیں، میں آ سکتا ہوں، یہ صاحب آ سکتے ہیں، وہ صاحب نہیں آ سکتے؟ میرے خیال میں اس کا ندیم میں نے جواب آلریڈی دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ای سی ایل کا قانون موجود ہے، ای سی ایل کے قانون کے ساتھ اس میں ڈسکریشن تو نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے اس پہ، جی اس کی ہجے کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسے کیس میں جس میں میں خود وکیل تھا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ گائیڈ لائن دی کہ یہ جو ٹرائل کورٹ جہاں ٹرائل چل رہا ہے، ایک تو اس کا اختیار ہے وہ اسیس کرے ساری چیزوں کو، اور پھر ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، گورنمنٹ ہیں، ان کا بھی ثوابدیدی اختیار ہے، اور وہ جو ثوابدیدی اختیار جو ٹرائل کورٹ نے اور گورنمنٹ نے ایکسرسائز کرنا ہے، اس کی کیا پیرائیں ہیں وہ بھی ان ججمنٹس سے ملتا ہے کہ کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے گورنمنٹ نے۔